السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر۔ پچھلی دفعہ ہمارا ٹاپک بہت تھوڑا سا ادھورا، تھوڑا نہیں بہت ہی ادھورا رہ گیا تھا۔ میں چاہوں گی دوبارہ اس کو ہم ڈسکس کریں۔ اتنا لینتھی اور اتنا وہ ہے، اور اس کی ضرورت بھی بہت ہے، جی ہاں، کیونکہ ہمارے یوتھ کو کیا، بڑے بوڑھوں کو بھی جو ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ پاکستان غلط بن گیا، قائد اعظم نے غلطی کی ہے۔ اور ایک چیز یہ بھی چل رہی ہے کہ جناب یہ تو بیزار ہو گئے تھے، انگریز بیزار ہو گئے تھے، وہ جان چھڑانا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے کیا۔ تو یہ چیز آپ نے بالکل ٹھیک سوچا کہ ہم نے تو یہ ہے کہ یہ جشن آزادی ہماری ہے۔ اچھا، ہم اس کو سیلیبریشن کر رہے ہوتے ہیں۔ میری پرسنل رائے یہ ہے کہ یہ جو سیلیبریشن ہم کر رہے ہوتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں، ہمیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے، لیکن جتنی ہم فلیگس لگا رہے ہوتے ہیں اور بہت لائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، اتنا خرچ کر رہے ہوتے ہیں، میرا اپنا پرسنل اوپینین یہ ہے کہ اگر اتنا ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں، سب کچھ اتنا خرچہ کر رہے ہیں، اور فلیگس دیکھیں آپ، جو آزادی والے دن کے بعد، اس کے بعد وہ زمین بوس ہوئے ہوتے ہیں اور سہارا پیروں میں آ رہے ہوتے ہیں، اس کی بے حرمتی ہو رہی ہوتی ہے۔ آپ کہاں سے اٹھائیں گے؟ ہم اتنی زیادہ وہ مطلب کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ فلیگس لگے ہوئے ہوتے ہیں، جھنڈیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ میں یہ اس میں حق میں نہیں ہوں کہ ہمارے پرچم کی بے حرمتی ہو، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں کرنا تو چاہیے سیلیبریشن، کیونکہ ظاہر ہے آزادی ہمیں ملی ہے، ہمارے ملک کو اور جشن بھی منانا چاہیے۔ میرا پرسنل اوپینین یہ ہے کہ اگر یہ پیسہ جو ہم اس سیلیبریشن کے لیے استعمال کرتے ہیں، اگر یہ ہم جو پسماندہ جگہیں ہیں پاکستان میں، جو افورڈنگ نہیں کر سکتے، کھانے پینے کے ایشوز ہیں، وہ پیسے لے جا کے یا کچھ چیزیں اکٹھی کر کے یا کھانے کا کچھ راشن، کچھ ایسی چیزیں اس جگہ پہ جا کے لگائیں، اور لگائیں گے تو اس سے یہ ہوگا ان کی نیڈ بھی بڑھے گی، جو نیڈ پوری ہوگی انشاءاللہ، اور بے حرمتی بھی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ میرا اور اس طرح سیلیبریشن بھی، اور میں جہاں تک سمجھتی، میرا اپنا اوپینین یہ ہے کہ اس میں آپ کو قلبی سکون ملے گا۔ آپ کے کیا خیال ہے؟ نہیں، بالکل آئی اپریشیٹ یور آئیڈیا، بڑی اچھی بات ہے، یہ بالکل ایسا ہونا چاہیے کہ یہ پیسے جو ہم برباد کرتے ہیں یہ کسی کے اوپر خرچ ہوں، یا ہم اس کے بدلے جھنڈیاں لگانے کے بجائے جو ہے نا ہم وہ لگا لیں، پودے لگائیں، درخت لگائیں۔ پودوں کی ضرورت ہے، اور پہلے ہمارے یہاں درخت بہت کٹتے تھے، ہمارا جتنا ایریا ہونا چاہیے درختوں کا، فارسٹ کا، اس سے بہت کم ہے، تو ہمارے یہاں درخت لگنے چاہیے۔ ایک زمانے میں یہ تھا کہ درخت بہت کاٹے جاتے تھے، اب اس پہ سختی بھی ہو گئی اور درخت لگانے بھی چلے جا رہے ہیں، اور کافی لگائیں۔ عمران خان نے جیسے وہ بلین ٹری کا کیا تھا، تو وہ بلین تو نہیں لگے تھے لیکن بہت زیادہ درخت لگے تھے، بہت درخت لگے تھے، اور یہ ہر گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے اور اسے کرنا چاہیے۔ اور پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے نا وہ پولیٹیکل، اس کے اندر وہ ہوتا ہے کہ وہ اس نے یہ کام شروع کیا تو ہم آگے کیوں بڑھائیں، تو اس کا نام ہوگا، تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے پاکستان جو ہے نا لینڈ آف اپارچونٹی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا اچھا بنایا ہے، اس کے اندر اتنا کچھ رکھا ہے، اس کی زمین کے نیچے، زمین کے اوپر، اس کے اندر پھر جو ہیومن ریسورس ہے، لوگ ہیں، جو یوتھ ہے، یہ بڑی پاورفل ہے، بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑے اچھے دماغ کے ہیں، بڑے اچھے ایٹیچیوڈ اور بیہیویئر کے لوگ ہیں، بہت بہتر لوگ ہیں، اور یہ لینڈ آف اپارچونٹی ہے۔ آپ دیکھیے دنیا کے اندر جو 57 ملک ہیں اسلامی ملک، صرف ایک پاکستان ہے جو نیوکلیئر پاور بنا، اس کی وجہ سے آپ دیکھیے کتنی اسٹرینتھ ہے پاکستان کو۔ اس کو جو ہے نا انڈیا اور اسرائیل سب سے زیادہ جو دشمن ہیں، اور آج اکٹھے بھی ہوئے ہیں، ابھی بھی ان لوگوں نے آپس کے اندر جو ہے یہ کل پرسوں ہی ایک بات چیت کی آپس میں، دونوں وزیروں نے، وزیر اعظموں نے دونوں ملکوں کے، اور وہ جو ہے پاکستان کو ایک آنکھ نہیں ایکسیپٹ کرتے، وہ ختم کرنا چاہتے ہیں، دونوں ملک ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کی ہے، بالکل حفاظت کی ہے۔ اور ابھی ریسنٹ جنگ کے اندر بھی جو لاسٹ جنگ ہوئی ہے اس کے اندر بھی دیکھیں، اب اسرائیل کیا کرتا ہے، وہ ایران سے چھیڑ چھاڑ کرتا ہے، عربوں سے چھیڑ چھاڑ کرتا ہے، پاکستان سے نہیں کرتا، اس کو حوصلہ ہی نہیں ہوتا پاکستان کو چھیڑ چھاڑ کرنے کے لیے۔ ابھی میں ایک صاحب کا انٹرویو دیکھ رہا تھا، ایک کتاب پاکستان کی ایئر فورس کے اوپر ایک کتاب لکھی گئی ہے،
اس کے حوالے سے یہ جو ہے انڈین آرمی چیف نے جو ایئر فورس کا چیف تھا اس نے لکھی ہے، سکھ ہے، اور اس میں بڑی لے دے بھی ہوئی ہے. اس نے کہا پاکستان کی جو ایئر فورس ہے وہ بیسٹ آف دا بیسٹ ایئر فورس ہے. اور اس نے کہا کہ ایک دفعہ، اور اس نے پھر کہا کہ میں ایک اسرائیل کا جو ایئر چیف تھا اس سے میری ایک دفعہ ملاقات ہوئی، اس سے، یہ اپنی کتاب میں اس نے لکھا، اس نے کہا اس سے ملاقات ہوئی تو میں نے اس سے کہا کہ یار پاکستان کی ایئر فورس تو بہت اعلیٰ ہے، بہت دنیا کی ٹاپ ترین کے اوپر ہے. تو اس نے کہا کہ یہ تو مجھے پتہ نہیں ہے، مجھے صرف یہ پتا ہے کہ 67 کی جنگ میں ہمارے 5 ہوائی جہاز جو فائٹر پلین تھے وہ گرے، اور گرانے والے پاکستانی اور اربوں سے جنگ ہو رہی تھی. تو اس نے کہا کہ مجھے یہ پتا نہیں ہے، انڈائریکٹلی اس نے ایکسیپٹ کیا نا. ہاں بالکل بالکل بالکل. دوسری بات یہ کہ آپ نیوکلیئر اسٹیٹ کی وجہ سے آپ دیکھیے کہ ایک زمانے کے اندر راجیو گاندھی کے پیریڈ، اندرا گاندھی بھی یہی کرتی رہی، پاکستان سے بار بار جنگ، پاکستان سے بار بار جنگ، جب ملک کے اندر کنٹرول ختم ہوتا تو پاکستان سے جنگ کر دیتے. آج بھی پولیٹیشنز کا وہاں یہی حال ہے، لوگ ایک دوسرے سے پاکستان اور انڈیا کے نفرت نہیں کرتے. دنیا جہان میں سب سے زیادہ جو دوستیاں ہیں وہ پاکستانی اور انڈینز کی ہیں پوری دنیا میں. میں نے انڈیا میں دیکھا، میں نے آسٹریلیا کے اندر دیکھا، میں نے دوسرا یہ کہ انگلینڈ میں دیکھا، سب جگہ ان کی آپس میں دوستیاں ہیں، بہت دوستیاں ہیں، ریلیشنز ہیں. اور وہ اچھا بلکہ وہ لوگ خود کہتے ہیں کہ نا ہماری پولیٹکس جو گورنمنٹ ہے وہ ہمیں لڑوا رہی ہے لیکن ہم آپس میں دوست ہیں. تو جو اندرا گاندھی کا سلسلہ تھا وہی راجیو گاندھی نے اندرا گاندھی کے بعد شروع کر دیا. جب وہ وزیر اعظم بنا تھا تو ضیاء الحق نے جا کے وہاں پر کرکٹ کا میچ دیکھنے کے لیے گیا تو اس کو وہاں پر چلا گیا، تو وہ راجیو گاندھی اس کے پاس آ کے بیٹھنا تھا، ظاہر ہے پروٹوکول تو دینا تھا نا اس کو، ایک ملک کا سربراہ حکومت آ رہا ہے تو دوسرے کو دینا تھا، اس نے وہ دیا. تو اس نے اس کے کان میں کہا کہ دیکھو بھائی یہ جو ہم نے ایٹم بم بنایا نا یہ پھلجھڑیاں نہیں ہے، یہ ہم نے پھلجھڑی نہیں چھوڑنی ہے، یہ ایک حقیقت ہے، تم بندہ بن جاؤ. لوگ کہتے ہیں کہ جب اس نے یہ بات کی تو اس کے چہرے پسینے چھٹ گئے، اس کا رنگ فک ہو گیا، اور اس کے بعد اس نے یہ جو سرحدی چھیڑ چھاڑ تھی یہ بند کر دی. بلکہ ضیاء الحق کے بارے میں یہ کہوں گی کہ نا جب وہ انڈیا گئے تھے تو وہ سب یہاں کی گورنمنٹ اور یہاں کے لوگوں نے بڑا اعتراض کیا کہ جی اتنے مطلب مخالف اس پہ گئے ہیں اور نہ ضیاء الحق کو نہیں جانا چاہیے تھا، لیکن وہ کسی مقصد کے تحت گئے تھے، اس کے پیچھے ان کا مقصد تھا. ختم ہو گئی. ہاں اس کے بعد معاملہ نارمل ہو گیا تھا. اس حوالے سے ایک اور بات کروں کہ اس کے 3 ہیروز سے میں ملا ہوں یا دیکھا ہوا. بھٹو کو میں نے کراچی کے اندر ایک جلسہ تھا جب وزیر اعظم تھے، میں نے اس جلسے میں وہ جلسہ اٹینڈ کیا تھا، تو بھٹو کو میں نے فل تقریر کرتے ہوئے وہاں پہ دیکھا، پوری تقریر سنی ان کی، اور بنگلہ دیش منظور کرنے کے حوالے سے بیسیکلی وہ تھا. تو بھٹو کو اس طرح سے دیکھا میں نے. دوسرے ہیرو جو ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان، آئی سی ایم اے کا ایک کانووکیشن تھا، اس کے اندر میں بھی انوائٹیڈ تھا، وہ بھی انوائٹیڈ تھے، وہ چیف گیسٹ تھے. وہاں ہم اکٹھے رہے اور جب ڈنر کیا تو ہم نے 1-1.5 گھنٹے ایک ہی ٹیبل پہ آپس میں باتیں کرتے رہے، کیونکہ میں ان کے آرٹیکلز بھی پڑھ رہا تھا تو بڑی تفصیلی میری ان سے گفتگو ہوئی. ایک میرے لیے آنر، جنگ کے اندر لکھتے تھے تو میرے لیے ایک آنر ہے کہ میں ان سے ملا ہوں. اور سیٹ عابد سے بھی آلموسٹ 1 to 1 میرے ایک دفعہ آفس میرے چیمبر کے اندر آئے تھے، وہ اپنے بیٹے کے ساتھ کسی کام سے، اور پھر ساتھ بیٹھے اور وہ ان سے بھی میں ملا ہوں. اور اس بندے کا یہ ہے کہ اب پوری دنیا نے، پورے یورپ نے ایٹامک جو انسٹرومنٹ سے ایکوپمنٹ تھا اس پہ پابندی لگا دی تھی پاکستان کے لیے، وہ پاکستان لے کر آئے. تو اس بندے کا بڑا کنٹریبیوشن ہے اس کے اندر. تو ان 3 ہیروز سے تو میں براہ راست واقف ہوں، اور بھی بہت سارے اس کے اندر ہیرو ہیں، کیونکہ یہ ٹیم ورک ہوتا ہے اور کنٹینیو چلتا رہا مختلف سالوں سے، مختلف برسوں سے. اچھا دوسری بات یہ کہ ہر قسم کا لینڈ ہے ہمارے پاس، اور لینڈ آف اپارچونیٹیز ہے، اور اس کے اندر ٹورزم کا بہت وہ ہے، ٹورزم کے اندر بہت اپارچونیٹی ہے، بہت اس کے اندر اسکوپ ہے ٹورزم کا، اور ہم اس سے کئی بلین ڈالر کے فنڈس اکٹھے کر سکتے ہیں اگر ہم پراپر انفراسٹرکچر بنا دیں، پراپر ہم وہاں پہ ہوٹلز بنا دیں، ان کے کرایوں کا سسٹم بنا دیں. کچھ پہلے سے بہتری آئی ہے، بہت بہتری آئی ہے، بہت بہتر. اور مطلب یہ کہ لیکن یہ ہے کہ ان کو یہ چاہیے کہ جو ہوٹلس یا موٹلس وغیرہ بن رہے ہوتے ہیں اس میں کم از کم تھوڑا سا کرایوں پہ تھوڑا سا نظر ثانی، ایک سسٹم بننا چاہیے
کہ اس ٹائپ کا ہوٹل ہوگا, اس کا یہ کرایہ یہ ایک فکس ایک اب دیکھو رائٹ. ایک پیریڈ ایسا ہوتا ہے کہ جو آف سیزن ہوتا ہے اس کے اندر وہ 1,500-2,000 میں دے دیتے ہیں, جب وہ سیزن ہو جاتا ہے تو 10,000-20,000 مانگ رہے ہوتے ہیں, جبکہ اس میں انفراسٹرکچر گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کے اندر انفراسٹرکچر بہتر بنائے اور چیزیں بہتر بنائے. اب پہلی دفعہ جو ہے ایک سسٹم سے ٹھنڈیانی کے اندر ایک ٹورزم کا بن رہا ہے, اور اس میں کئی ارب روپے سے وہاں پہ انویسٹمنٹ کر کے تو وہ گورنمنٹ بنا رہی ہے. تو اس میں بہت امپورٹنٹ وہ ہے. بعض ملکوں کی تو اکنامی جیسے سوئٹزرلینڈ وغیرہ, ان کی اکنامی خالی اسی سے چل رہی ہے. بہت سارے ملکوں کی اکنامی جو ہے یہ اسی سے چل رہی ہے. تو ہم اپنی اکنامی کو بھی اس پہ چلا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے اگر ہم دیکھیں, ہم اپنی انڈسٹری کو دیکھیں, انڈسٹریز پاکستان بننے کے وقت یہاں پہ غالباً گجرات کے اندر ایک موٹر بنانے کی فیکٹری تھی اور کچھ نہیں تھا, اور جو مدر آف انڈسٹریز کہلاتی ہے اسٹیل مل وہ نہیں تھی. اور ایک ہماری اسٹیل مل, پاکستان اسٹیل مل جو لگائی تھی, ایک تو اس کی جو ٹیکنالوجی ہے رشیا کی وہ اتنی سمپل نہیں ہے, اتنی اچھی نہیں ہے, وہ اتنی پروگریسو نہیں ہے وہ تھی. اور دوسرا وہ صرف 1 ملین جو ٹن تھا سر کی وہ اس کی پروڈکشن تھی, جبکہ ہمیں کم سے کم 10 ملین پاؤنڈ کی ہونا چاہیے. اور انڈیا کے اندر یہ انڈسٹری پاکستان بننے سے پہلے سے تھی, اور انڈیا کی آج 255 ملین ٹنز کی یہ اسٹیل مل کی ہے. تو اب ہماری انڈسٹری آپ دیکھیے کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. اور ہاں, میرا خیال ہے آج ہم اس ٹاپک کو یہاں ختم کرتے ہیں. میرا خیال ہے اس ٹاپک پہ ایک دفعہ اور بات کرتے ہیں ہم. تو انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.